أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت کا قیام، یہ ہے وہ موضوع جس پر مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ سامعین کرام، خلافت کا مضمون جماعت احمدیہ کے لیے رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النور میں آیت 56 میں خلافت کے بابرکت انعام کے حوالے سے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی دو شرائط سے مشروط امت مسلمہ سے خلافت کے قیام کا حتمی وعدہ فرمایا ہے۔ نبیوں کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہوتا ہے، اور خلافت حقہ کی بھی یہی نشانی رکھی گئی ہے کہ اس کا بنیادی اور آخری مقصد توحید اور وحدت کا قیام ہے، اور یہی بات میری تقریر کا مرکزی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنو، اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت اور وحدت کا ذریعہ حبل اللہ کی صورت میں اتارا ہے۔ حبل اللہ سے مراد دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود بھی ہے، اور مسیح پاک کا وجود بھی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا۔ پھر اس سے مراد خلافت احمدیہ بھی ہے، جس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہماری ترقی، وحدت اور نجات کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور پکڑے رکھنا ہمارا فرض ہے۔ حضرات، تقریر کے عنوان میں عالمگیر وحدت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو گہری حکمت اور صداقت پر مبنی ہے۔ وحدت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، وحدت کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد و یگانہ ہے۔ اس کی صفت رب العالمین اس کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ پھر اس نے جو کتاب ہدایت قرآن شریف کی صورت میں دنیا کو عطا فرمائی، وہ ساری دنیا کے لیے ایک عالمگیر کتاب ہدایت ہے، جیسا کہ فرمایا ہدی للناس۔ ہمارے پیارے آقا ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا۔ اس میں بھی اکملیت، افضلیت اور عالمگیریت کا مضمون پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ عالمگیر نبوت کا ایسا عظیم الشان اعلان ہے جس میں کوئی نبی بھی آپ کا ہمسر نہیں۔ آپ کے وصال کے بعد تائید الہی سے جو خلافت راشدہ قائم ہوئی، اس کا دائرہ بھی عالمگیر تھا۔ عالمگیر پیغام نبوت، عالمگیر سلسلہ خلافت کے ذریعے ممکن حد تک اکناف عالم میں پھیلتا چلا گیا، اور جب دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل اشاعت دین کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ذلی نبی ہونے کے لحاظ سے آپ کا دائرہ کار بھی سب دنیا پر محیط تھا۔ اپنی بعثت کا دائرہ بیان کرتے ہوئے خدا آپ نے فرمایا
کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایک بنا دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے وصال کے بعد جب خدائی وعدوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا اور خلافت راشدہ احمدیہ کا قیام ہوا تو اس حوالے سے حقیقی اسلام کی فیضان رسانی کا سلسلہ عالمگیر انداز میں جاری ہو گیا۔ قرآنی پیشگوئی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا کامل ظہور ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے ایسے سامان میسر آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے ہیں۔ یہ مبارک دور خلافت خامسہ جس میں موجود ہونے کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے، اس دور میں جس کثرت اور وسعت سے اسلام کی اشاعت اکناف عالم میں ہو رہی ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثل اور یکتا ہے۔ سامعین کرام، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دنیا کے سرکردہ سیاسی رہنماؤں اور مذہبی سربراہان کو الگ الگ نہایت مؤثر خطوط لکھ کر امن و سلامتی کی خاطر متحد ہو کر کام کرنے کی دعوت دی، اور پھر دنیا کے قریباً سب بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کر کے سربراہان سے براہ راست گفتگو میں بھی یہی پیغام دیا۔ ان سفروں میں حضور انور نے برطانیہ، جرمنی، امریکہ، یورپین یونین، نیوزی لینڈ اور کینیڈا وغیرہ کے حکومتی ایوانوں میں متعدد بار نہایت مؤثر انداز میں خطاب فرمایا۔ ان خطابات کی پریس میں خوب تشہیر ہوئی۔ لندن میں گزشتہ 15 سال سے ایک امن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں حضور انور کے پرشوکت خطاب کو جو عالمگیر وحدت کا پیغام دیتا ہے غیر معمولی توجہ سے سنا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا میں امن کے لیے بے لوث خدمات بجا لانے والی شخصیت کو امن ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ بھرپور کوشش عالمگیر وحدت کے قیام کی راہوں کو ہموار کرنے کی نہایت اعلیٰ اور مؤثر مثال ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جس کثرت سے ساری دنیا میں اسلام کی عافیت بخش پیغام کی منادی کی ہے اس کا اتنا گہرا اثر ہے اور گہرا تاثر قائم ہوا ہے کہ اب ان ملکوں میں حضور انور کو امن کے سفیر کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سربراہان میں یہ فکری وحدت پختہ تر ہوتی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں واقعی امن قائم کیا جا سکتا ہے تو ان نظریات کو اپنانے سے ہی ممکن ہے جو حقیقی اسلام پیش کرتا ہے اور جن کی منادی حضرت امام جماعت احمدیہ کی زبان سے ہو رہی ہے۔ غیر مسلم عمائدین کے بے شمار اعترافات ہیں۔ میں صرف بطور مثال ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ خلیفہ وقت کی زبان مبارک سے بیان کردہ نظریات دنیا کے دلوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 2012 کی بات ہے، حضور انور نے برسلز میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر بشپ ڈاکٹر ایمن ہاورڈ سوئٹزرلینڈ سے حضور کے اس خطاب میں شمولیت کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے وہ بہت ہی توجہ سے سننے کے لائق ہیں۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ شخص جادوگر نہیں لیکن ان کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ لہجہ دھیما ہے لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غیر معمولی طاقت، شوکت اور اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جرأت مند انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی طرح کے صرف 3 انسان اگر اس دنیا کو مل جائیں تو امن عامہ کے حوالے سے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب مہینوں نہیں بلکہ دنوں کے اندر برپا ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، اب حضور کے خطاب نے اسلام کے بارے میں میرے نقطہ نظر کو کلیتاً تبدیل کر دیا ہے۔ حضرات، یہ ایک مثال ہے سینکڑوں مثالوں میں سے جن سے پتہ لگتا ہے کہ آج خلافت احمدیہ دنیا کو صحیح
اسلامی نظریات عطا کر کے ایک نظریاتی وحدت اور انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ حضرات، آج سے 119 سال قبل قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے ایک آواز اٹھی تھی جس کے بارے میں خدائے قادر و قیوم نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بیج تھا جو خدائی اذن سے بویا گیا اور بڑھتے بڑھتے ایک عالمگیر شجرہ طیبہ بن گیا۔ احمدیت کا یہ مقدس شجر آج دنیا کے 212 ملکوں پر سایہ فگن ہے۔ احمدیت ایک روحانی چشمہ ہے جس کے بارے میں بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، کہ ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی۔ اے سننے والوں سنو اور غور سے سنو کہ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پوری ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی میں ہی احمدیت کے شجرہ طیبہ کو شیریں پھل لگنے شروع ہوئے۔ ہر دور خلافت میں یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آسمان احمدیت روشن ستاروں سے سجنے لگا اور اکناف عالم میں خلافت کی برکت سے یہ کہکشاں روشن تر ہونے لگی۔ ملک مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے فداکار اور جانثار خدام احمدیت کی ایک لمبی فہرست ہے جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے ذریعے احمدیت کی آغوش میں آئے اور احمدیت کے نور سے منور ہو کر امت واحدہ کا دلکش نظارہ پیش کرتے رہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری اور ترقی پذیر ہے۔ کیا ہی پرلطف نظارہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے جب ایک طرف بلاد عربیہ میں السید منیر الحسنی، طٰہٰ کزک، مصطفیٰ ثابت اور حلمی شافی جیسے صلحاء العرب نظر آتے ہیں، اور مغربی دنیا میں بشیر احمد اورچرڈ، عبدالسلام میڈسن، سوینڈ ہینسن، عبدالہادی کیوسی، ناصر احمد سکریونر اور ہدایت اللہ حبش جیسے ممتاز خدام دین پر نظر پڑتی ہے۔ روس میں راویل بخاریائی، چین میں محمد عثمان چاؤ، افریقن ممالک میں عبدالوہاب بن آدم، اسماعیل بی کے آڈو، عمری عبیدی اور سر ایف ایم سنگھاٹے جیسے وجودوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے دینی خدمات کے ساتھ ملک و قوم کی بھی نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ خدام دین اور بزرگوں کی یہ چند مثالیں ہیں جنہوں نے خلافت کے زیر سایہ بے لوث خدمات سر انجام دے کر عالمگیر وحدت کے ان مٹ نقوش اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ حضرات، عالمگیر وحدت کی ایک خوبصورت مثال جماعت احمدیہ کا عالمگیر جلسہ سالانہ ہے جس کا آغاز 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے ہوا۔ پرسوز دعاؤں سے جاری ہونے والا یہ جلسہ سالانہ اب ایک عالمگیر شجرہ طیبہ بن چکا ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کا مرکزی جلسہ سالانہ ہر سال برطانیہ میں منعقد ہوتا ہے جو بلا شبہ خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت کا ایک فقید المثال روحانی اجتماع ہے جس میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک سے عشاق اسلام پروانہ وار شامل ہوتے ہیں۔ جو ایک دفعہ اس جلسے میں شامل ہو جاتا ہے وہ بار بار آنے کی تمنا اور عزم لے کر واپس جاتا ہے۔ اس جلسہ سالانہ میں غیر از جماعت اور غیر مسلم معزز مہمان بھی اکناف عالم سے آتے ہیں اور برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس روحانی جلسے میں شامل ہو کر تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پرامن اسلام کی زندہ تصویر دیکھ کر اور بالخصوص حضور انور کے پرمعرف خطابات سن کر اور حضور انور سے ملاقات کا شرف پا کر تو ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مختلف رنگ و نسل اور قومیتوں کے لوگ اجنبیوں کی طرح یہاں آتے ہیں اور محبت بھرے جذبات اخوت سے ایک بار پھر واپس آنے کا عزم لے کر بھیگی آنکھوں سے واپس جاتے ہیں۔ یہ روحانی جلسہ جس میں آپ سب اس وقت شامل ہیں اور جو برطانیہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، سب سے بڑا جلسہ سالانہ ہے، خلافت کے زیر سایہ عالمگیر اخوت اور وحدت کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بھی اس جلسے کا ایک مقصد یہی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس محبت و پیار کی فضا اور باہم اخوت اور وحدت کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ لا ریب آج بکھری اور ٹوٹی ہوئی انسانیت کو اکٹھا کرنے والی یہی جماعت خلافت احمدیہ ہے۔ ساری انسانیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرونے والی
یہی واحد روحانی قوت ہے۔ حضرات، خلافت کے سائے میں جماعت احمدیہ ساری دنیا میں وحدت انسانیت کی علم بردار جماعت ہے۔ اس کا ایک دلربا نظارہ ہر سال جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ پر عالمی بیعت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس بیعت میں دنیا کے 7 بر اعظموں کا ایک ایک نمائندہ وقت کے روحانی امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دستے مبارک کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کر اور باقی سارے احباب اگلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یا کمر پر ہاتھ رکھ کر خلیفہ وقت کے ساتھ ایک جسمانی رابطہ قائم کرتے ہیں اور پھر بیعت کے الفاظ اردو اور انگریزی میں دہراتے ہیں، جبکہ دنیا کی متعدد زبانوں میں بیک وقت ان الفاظ کا ترجمہ دہرایا جاتا ہے۔ اس ساری کارروائی کی باز گشت ساری دنیا میں گونجتی ہے۔ سینکڑوں ممالک ہیں جن میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد بیک وقت جماعت احمدیہ عالمگیر میں شامل ہو کر وحدت اقوام عالم کا روح پرور نظارہ پیش کرتے ہیں، جو ساری دنیا میں اپنی نوعیت کا عظیم المثال نمونہ ہے۔ حضرات، ابتلاء اور مصائب الہی جماعتوں پر بھی آتے ہیں، لیکن الہی جماعتوں پر ان کا اثر دنیاوی جماعتوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ الہی جماعتیں اپنے ایمان میں مستحکم اور ابتلاؤں کے سامنے ثابت قدم رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ اس وعدے الہی پر شاہد ناطق ہے۔ خلافت کے ہر دور میں عظیم الشان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مخالفتوں کے طوفان بھی اٹھتے رہے، سخت مشکل مراحل بھی آتے رہے، لیکن ہر موقع پر ساری کی ساری جماعت خلافت کے سائے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم اور متحد رہی، اور من حیث الجماعت ہر ابتلاء کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھری۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا ایک ایک باب اس بات پر گواہ ہے کہ ہر ابتلاء جماعت کے لیے مزید استحکام اور ترقی کی نوید بن کر آیا۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم ہونے والی اس جماعت کے سر پر خلافت احمدیہ کا تاج رکھا گیا ہے۔ خلیفہ وقت کا مقناطیسی وجود ہر مشکل گھڑی میں سایہ رحمت بن کر ان کو متحد رکھنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ خلافت کے سائے میں وحدت، اتحاد اور ترقی کے نظارے جماعت احمدیہ کو تو نصیب ہیں، اور باقی دنیا اس سے کلیتاً محروم ہے۔ ایک عالم جل رہا ہے دھوپ میں بے سائباں، شکر ہے مولا ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، ایک وقت وہ تھا جب ساری دنیا میں جماعت کے پاس اپنا کوئی نشریاتی نظام نہ تھا، نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی۔ کسی ریڈیو پر چند منٹوں کا وقت لینا بھی مشکل ہوتا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا چھپر پھاڑ کر MTA کا عظیم عالمگیر تحفہ کچھ اس انداز میں مہیا کر دیا اچانک کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اسمعوا صوت السماء جال مسیح جال مسیح، کہ آسمان کی آواز سنو جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ مسیح آ گیا، مسیح کا ظہور ہو گیا۔ آپ کا یہ اعلان ان آسمانی نشانوں سے متعلق تھا جو پے در پے ظاہر ہو کر آپ کی سچائی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن دیکھو کہ خدائے ذوالمنن نے کس طرح اس بات کو لفظاً اور معناً بھی حقیقت بنا دیا کہ آج سارے عالم اسلام میں صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کا اپنا ایک مستقل ٹیلی ویژن ہے جو 24 گھنٹے دنیا کی 27 زبانوں میں اسلام و احمدیت کا پیغام نشر کر رہا ہے۔ آج دنیا میں کسی اور مذہب کا کوئی ایسا نشریاتی ادارہ نہیں جس کی آواز بیک وقت ساری دنیا کے چپے چپے میں سنائی دیتی ہو اور ساری دنیا کو وحدت کا پیغام دیا جاتا ہو۔ اے دنیا کے بسنے والوں، اے جزائر کے رہنے والوں، اے جنگلات کے باسیوں، اٹھو، اپنے ٹیلی ویژن آن کر کے اس آسمانی آواز کو سنو جو آج تمہارے گھروں میں پہنچ چکی ہے۔ ہاں، یہ وہی آواز ہے جو ایک زمانے میں قادیان سے اٹھی تھی، اور اب دیکھو کہ کس شان کے ساتھ اس کی صدائے دل نواز اور اس کی گونج سارے عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر
گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں۔ حضرات، MTA کے ذریعے عالمگیر وحدت کا کام دو طرح سے ہو رہا ہے۔ اس کے پروگراموں کے ذریعے روحانی، علمی اور تربیتی وحدت کے نظارے اول طور پر جماعت احمدیہ میں نظر آتے ہیں۔ جو آواز خلیفہ وقت کے مبارک ہونٹوں سے نکلتی ہے، وہی آواز اکناف عالم میں پھیلے ہوئے کروڑوں احمدیوں کے دلوں کی صدا بن جاتی ہے۔ جمعے کا دن آتا ہے تو ساری دنیا کے احمدی گوش پر آواز آقا ہو جاتے ہیں۔ ہر خطبہ جمعہ روحانیت کا ایک نیا جام لے کر آتا ہے جو دلوں میں علم و عرفان اور ایمان و یقین کے بیج بوتا چلا جاتا ہے۔ اس آواز کا اعجاز دیکھو کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کے دلوں کے زنگ دھلتے چلے جاتے ہیں اور ایمان و یقین اور اطاعت کی کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں۔ خطبہ جمعہ سن کر دنیا بھر کے احمدی اپنی سمتیں درست کرتے ہیں۔ عالمگیر وحدت کا کہ اس اعجاز کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ پھر امام وقت کے خطبات اور دیگر پروگراموں سے صرف احمدی ہی فیض نہیں اٹھاتے، بلکہ غیر از جماعت اور غیر مسلم حضرات بھی اس فیض عام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ ایک غیر احمدی ملا کا بھی سن لیجئے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک مبلغ نے مجھے بتایا کہ ان کے علاقے کے ایک ملا کے کان میں کسی جگہ امام وقت کے خطبے کی آواز پڑ گئی تو انہیں بہت اچھا لگا۔ اتنی ہمت تو نہ تھی کہ کھلے بندوں خطبات سے استفادہ کرتے۔ انہوں نے ہر جمعے کو اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے MTA پر خطبہ سننا شروع کیا۔ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے نوٹس بھی لینے شروع کر دیے اور اگلے جمعے کے دن انہی نوٹس کی بنیاد پر اپنا خطبہ بیان کرنے لگے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد ان کا ایک مقتدی آیا اور کہنے لگا کہ مولانا، پہلے تو آپ کے خطبات بڑے سادہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان خطبات میں روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملا نے جواب دیا کہ میں اس کا یہ تبصرہ سن کر دل میں خوش تو بہت ہوا، لیکن اصل وجہ بتانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ ایک مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ MTA سے استفادہ کرنے والے غیر احمدی اور غیر مسلم حضرات میں سے سعید فطرت لوگ اس نور معرفت کو پا کر بکثرت احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح ان ممالک میں بھی احمدیت کا فیض پھیل رہا ہے جہاں کھلے بندوں تبلیغ کی اجازت نہیں۔ خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت اور تائید الہی کی ایمان افروز نظارے ہر آن اور ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خلافت خامسہ کا آغاز ہوتے ہی وحدت کا کیا دل فریب نظارہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ارشاد کی تعمیل میں سارا عالم احمدیت فوراً بیٹھ گیا، حتیٰ کہ 7 سمندر پار کے احمدی بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر خلافت جبلی کے جلسے میں ایک فرمان پر سارا عالم احمدیت کھڑا ہو گیا۔ جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خلافت سے وفاداری، اطاعت اور قربانی کا عہد لیا تو یوں لگتا تھا کہ سارا عالم احمدیت سمٹ کر حضور انور کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ حضور انور خانہ گئے تو دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضور انور لوائے احمدیت بلند فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی صدر مملکت اپنے ملک کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ ایسا نظارہ کینیڈا کی سب سے بڑی مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی دیکھنے میں آیا۔ حضور انور نے لوائے احمدیت لہرایا اور ملک کے وزیر اعظم نے کینیڈا کا جھنڈا بلند کیا۔ ایک وقت تھا کہ جماعت کے مبلغین تبلیغ کے لیے کسی ملک میں جاتے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ خلیفہ وقت دورے پر جاتے ہیں تو کئی ممالک میں انہیں سرکاری طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حکومت کے کارندے اپنے شہروں کی چابیاں خلفاء کی خدمت میں پیش کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ مختلف سربراہان مملکت حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر ملکی معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تائید و نصرت کا ہر روز ایک نیا باب کھلتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پذیرائی، یہ عزت، یہ مقبولیت اور عالمگیر وحدت کے روح پرور نظارے ہم جس کثرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس خدائے ذوالجلال کی دین ہے جو ہر عزت و عظمت کا مالک ہے۔ دنیا کی نظر میں خلیفہ وقت کے پاس نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی تخت،
نہ کوئی حکومت، لیکن دیکھو کہ وہ خدائی تائید و نصرت کی برکت سے عالمگیر وحدت کا زندہ نشان بن کر اکناف عالم میں اپنوں اور غیروں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ کیا یہ قدرت الہی کا کرشمہ نہیں کہ بظاہر بے تاج لیکن روحانی بادشاہ آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرات سامعین کرام، آج امت مسلمہ اپنی بدقسمتی سے ذہنی، فکری اور نظریاتی لحاظ سے انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکی ہے۔ اس بھیانک پس منظر میں جماعت احمدیہ کی ایک واحد مثال ہے جو اپنے سربراہ کے ہاتھ پر متحد اور منظم ہے، اور سربراہ بھی وہ جسے خدا تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا کیا ہے۔ وہی خدا اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور نعمت خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ میں ہر پہلو سے وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ ایک خلیفہ وقت کی قیادت اور رہنمائی میں چلنے والی جماعت ہے۔ خلافت کی برکت سے جماعت کے اندر نظریاتی اور فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی وحدت بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرف خلیفہ وقت کی نگاہ اٹھتی ہے یا کسی جانب ہلکا سا بھی اشارہ ہوتا ہے، سارے احمدیوں کا رخ فوری طور پر اس طرف ہو جاتا ہے۔ اسی وحدت میں جماعت احمدیہ کی عظمت اور ترقی کا راز مضمر ہے۔ جماعت کے اندر نظریاتی اور فکری وحدت کے قیام کے لیے ایک جامع نظام ہے۔ 13 جامعات قائم ہیں جہاں کا ایک جیسا نظام ہے جو آپس میں عالمگیر وحدت پیدا کرتا ہے۔ پھر افتاء کا نظام ہے جو خلیفہ وقت کی نگرانی میں کام کرتا ہے، یہ بھی وحدت کا ذریعہ ہے۔ پھر ساری جماعتوں میں ذیلی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں، ان سے بھی وحدت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جماعت کے اندر ہر ملک میں مجلس مشاورت کا نظام جاری ہے، یہ بھی نظریات و خیالات کی یکسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ رمضان اور عیدین کے موقع پہ جبکہ سارے مسلمان الگ الگ بٹ جاتے ہیں، صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس میں ایک اتحاد پایا جاتا ہے۔ مطالعے کے اختلاف سے مختلف ممالک میں الگ الگ تاریخیں ہو سکتی ہیں، مگر سب کا فیصلہ ایک متفقہ اصول کے تابع ہوتا ہے۔ پھر خلیفہ وقت کا خطبہ جمعہ ساری جماعت کے لیے یکساں اور بروقت رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح ساری جماعت میں ایک نظریاتی اور فکری وحدت پیدا ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے علاوہ یہ نعمت کسی اور جماعت کو نصیب نہیں۔ جماعت احمدیہ میں خلیفہ وقت کا وجود مرکزی محور کی حیثیت رکھتا ہے، اور سارا نظام خلیفہ وقت کے اشارے پر متحرک ہوتا ہے۔ ساری جماعت یکجان ہو کر ایک سمت میں حرکت کرتی ہے۔ پھر ساری دنیا میں جماعت کے اصول و قواعد یکساں ہیں، اور ہر جگہ یکساں طور پر طرز عمل نظر آتا ہے۔ الغرض خلافت کے زیر سایہ وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے۔ احباب کرام، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خلافت خامسہ کے آغاز پر ایک ارشاد فرمایا تھا، نہایت ہی اہم حوالہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دور انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میں تو جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو شرمسار ہوتا ہوں۔ میں تو ایک عاجز، ناکارہ، نااہل، پرمعصیت انسان ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر فائز کرنے میں اس کی کیا حکمت ہے، لیکن میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ حضرات، خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی وحدت اور اکناف عالم میں روز افزون ترقیات کو دیکھ کر آج دشمنان احمدیت لرزہ پر اندام ہیں۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے مختلف ممالک میں مخالفت اور ظلم و ستم کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ہم خدائی وعدوں پر کامل یقین رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے امام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ عطا فرمایا کہ انی معاک یا مسرور، بس خدائی معیت اور نصرت کا سایہ ہمارے سر پر ہے اور کامیابی ہمارا مقدر ہے۔
صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت اور وحدت کا بے مثل نمونہ بنتے ہوئے ان سب دعووں کو سچ کر دکھائیں جو ہم ہر بار تجدید بیعت کے وقت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ہر بار اور بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے آقا، میں آپ کے ہر حکم پر، آپ کے ہر اشارے پر، آپ کی ہر خواہش پر 100 جان سے قربان۔ آپ مجھے جو بھی ارشاد فرمائیں گے، جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے، اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور اپنے عہد بیعت کی ایک ایک بات کو عمل کی دنیا میں سچ کر دکھاؤں گا۔ پس اے احمدیت کے جانثارو، پس اے احمدیت کے جانثارو اور خلافت احمدیہ کے پروانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سارے عہد و پیمان واقعی سچ کر دکھائیں۔ ہمارے اسلاف نے وحدت اور قربانی کے جو نمونے دکھائے ان کو پھر تازہ کریں کہ ہم بھی تو اطاعت اور وفا کے دعووں میں ان سے پیچھے نہیں۔ دیکھو، ہمارا محبوب آقا مسیح محمدی کا خلیفہ، اس دور میں حقیقی اسلام کا سالار اعظم اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ، جس کے دستے مبارک پر ہم سب نے سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، وہ کتنے پیار سے ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے۔ آؤ، خلافت سے وفا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آؤ اور آج اس مجلس سے یہ سچا عزم کر کے اٹھو کہ ہم خلافت احمدیہ کی حفاظت اور استحکام کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ خلیفہ وقت کے دست و بازو اور ادنا چاکر بن کر ہمیشہ اس کی ہر آواز پر سچے دل سے لبیک کہیں گے، ہمیشہ گوش پر آواز آقا رہیں گے۔ اور آئیے آج ہم سب مل کر یہ عرض کریں کہ اے ہمارے محبوب آقا، آپ نیکی کی جس جس راہ کی طرف بھی ہمیں بلائیں گے، ہم دیوانہ وار آپ کے اشاروں پر اپنی جان، مال، وقت، عزت اور آبرو ہر چیز قربان کر دیں گے۔ ہماری زندگی اور ہماری موت خلافت کے قدموں میں ہوگی۔ ہماری زندگی اور ہماری موت خلافت کے قدموں میں ہوگی، اور ہم میں سے ایک ایک فرد خدا کو گواہ بن کر آج اپنے اس عزم کو پھر سے تازہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے مبارک الفاظ کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے، ان کو عمل کے سانچوں میں ڈھالیں گے، اور آپ کی ہر ہدایت پر اس طرح والہانہ لبیک کہیں گے کہ اطاعت کے پیکر فرشتے بھی ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ اے خدا، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس عاجزانہ عزم کو پورا کر سکیں اور زندگی کے آخری سانس تک وفا کے ساتھ اس وعدے کو نبھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔